یہ تو آپ نے ساری بات کی جو پروسیکیوشن جو لیجسلیشن ہے اس میں جو خامیاں ہیں اس کے حوالے سے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. میں رپورٹ پڑھ رہا تھا, ہم نے کل بھی اس کا ذکر کیا اپنے پروگرام میں, سوشل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی رپورٹ تھی. انہوں نے کہا جی 2020 کے فرسٹ کوارٹر کے اندر تقریباً 9 ٹائمز ریٹ کم ہے میڈیا پہ کیسز رپورٹ ہونے کا, اور 9 ٹائم جو ہے وہ ہائر ہے تھانوں میں کیسز رپورٹ ہونے کا, اور بہت سارے ایسی تعداد ہے جو کیس کہیں رپورٹ ہی نہیں ہوتے. تو لوگوں میں ہیزیٹیشن کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے, وہ کیوں کیسز رپورٹ کرنے سے اجتناب کرتے ہیں؟ جب میں رپورٹر تھی اس سے پہلے میں نے بھی کچھ ریپ کے کیسز کور کیے ہیں, اور سب سے بڑی جو ایک ہچکچاہٹ جو محسوس ہوتی ہے وہ تو یہی ہے کیونکہ ایک معاشرے میں مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو پولیس میں اور تھانوں میں نچلے لیول تک آپ کو نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ یقین نہیں کیا جاتا. جو خاتون جاتی ہے اور اپنی شاید فیملی کے ہمراہ ہو, وہ بتانا چاہتی ہے, کیونکہ اکثر میں دیکھا ہے کہ یہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں یہ اکثر گھر سے بھی شروع ہوتے ہیں, ہمسائے ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, صرف ڈاکو وغیرہ تو نہیں ہوتے. تو پولیس تھانوں میں جو ایک رویہ نظر آتا ہے وہی سب سے زیادہ ایک بڑا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہرڈل ہوتا ہے, ایک آبسٹیکل ہوتا ہے. میں اپنی ایک چھوٹی سی مثال دیکھتی ہوں, ذاتی مثال دیتی ہوں. ہمارے 2 سال پہلے گھر میں ایک بریک ان ہوا تھا, اور 2 بار ایک شخص تھا جس نے پہلے میری بچی اس کے بیڈ روم کے ونڈو سے آنے کی کوشش کی, اس کے بعد جب ہمارے ساتھ سو رہی تھی, میرے ساتھ سو رہی تھی, تو ہمارے بیڈ روم کی ونڈو سے آنے کی کوشش کی. ہم نے پولیس کو فوراً کال کیا, وہ تو ڈرا دھمکا کے وہ جلد سے بھاگ گیا تھا. تو لیکن جب پولیس آئی اور جب وہ انسپیکٹر آیا, سب سے پہلا سوال اس نے میرے میاں سے کیا کیا تھا, اس نے کیا کیا تھا کہ یہ آپ کے کوئی بچی یا بیوی کا عاشق معشوق تو نہیں ہے. تو یہ رویہ ہے جو سب انسپیکٹرز میں ہوتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو عمر شیخ صاحب ہے وہاں تک اوپر تک جاتا ہے. سب سے بڑی ہچکچاہٹ یہ ہوتی ہے, فیملی کی طرف سے بھی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس قسم کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ابھی تو شکر ہے کہ ابھی جو 2 فنگر ٹیسٹ ہے اس کے حوالے سے ججمنٹ بھی آئی ہے کہ یہ بھی ایک وائلیشن ہے خواتین کی. تو آپ کے پاس وہ میڈیکل لیگو آفیسر جو ہوتے ہیں وہ موجود نہیں ہیں, وہ کم تعداد میں ہیں, وہ کم ہے, جس کی وجہ سے آپ کی جو فزیکل ایویڈنس جو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. ڈی این اے ٹیسٹ تو پنجاب میں ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ اس میں اور بھی آپ کو ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں آپ کی ایویڈنس. میں آپ سے لاسٹ کوسچن ٹو یو, میرا سوال لیکن میں کہوں گی کہ یہ ظاہر ہے جو جب ہچکچاہٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ تھانے سے شروع ہوتی ہے, تھانے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ ٹریگر کرتی ہے اوپر تک. لاسٹ کوسچن ٹو یو وہ یہ ہے کہ زینب مرڈر کیس جیسا اتنا بڑا گھناؤنا فیل ہوا, واقعہ ہوا, اس کے بعد ایکشن ہوا, رزلٹ کیا نکلا؟ کیسز میں کوئی کمی تو ہوئی نہیں ہے. آپ آج کی دیکھیں, کل کی دیکھیں, پرسوں کی آپ خبریں دیکھیں, ریپ کیسز پہ ریپ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. شاید ہمیں کہنا نہیں چاہیے لیکن ٹرینڈ میں ایک چیز ہے, خبر کا حصہ ہے ایک ریپ کیس, اس سے جڑی ساری خبریں کہیں ادھر ادھر سے نکلتی آ رہی ہیں اور وہ ریپ کیسز کی صورت میں بڑھ گئی ہیں ان کی تعداد. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوئی, سزاؤں نے کچھ بگاڑ نہیں لیا لوگوں کا. یہ واقعہ اس کی ایک ایگزامپل ہے, کھلا انہوں نے جو ہے وہ ریپ کیا, بھاگ کے, اور ایک اب بھی بھاگا ہوا ہے, پولیس کی حراست میں نہیں آ رہا. ہم کتنے کمزور لوگ ہیں. جی, ہم سمجھتے ہیں کہ سزا سخت سے سخت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ایک ڈیٹرنس ہے جس کی وجہ سے ریپ کے کیسز میں ان کی تعداد کم ہو جائے گی. لیکن تعداد ایک سزا سے تو کم نہیں ہوگی اور ایک مثال سے تو کم نہیں ہوگی, کیونکہ چاہے پنجاب ہو, چاہے سندھ ہو, چاہے خیبر پختونخوا یا بلوچستان ہو, پورے ملک میں یہ مسئلہ جس کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں جو ریپ کیسز کی کنوکشنز کی ہے, یہ صرف ایک زینب کا کیس تھا جو سامنے آیا, بہت پبلک میں آیا, پکڑا بھی گیا ملزم, اس کو پھانسی بھی ہوئی, لیکن وہ ایک کیس تھا نا. ہم 2% کی جو کنوکشن ریٹ ہم جب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں, اس کا یہی مطلب ہے کہ اس وقت وہ سزا کی ڈیٹرنس ایک کیس تو نہیں ہوتی, یہ پورے سسٹم کو بہتر کرنا ہے. قوانین بہتر ہو گئے ہیں, کوشش کی جا رہی ہے. نومبر 2019 میں مثال کے طور پر جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹ کا حکم دیا سپریم کورٹ میں, کچھ کورٹ اسٹیبلش بھی ہو گئے. اس کا مقصد یہی تھا, اور قانون بھی اب یہی کہتا ہے جو نئے قوانین سامنے آئے ہیں, کہ ان کو 3 ماہ کے اندر ان کو نپٹا جائے. تو 2-3 سال تک جب یہ کیسز ڈریگ بھی ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی جو خاندان ہے وہ پھر معافی پریفر کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ میں سے جان جو ہے وہ چھڑا لیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ انبر رحیم شمسی صاحب جی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کے جانے پڑتے ہیں.